اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ خداوند متعال جو ہے وہ توفیق دے تو ایک فلسفہ اسلامی کا تخصصی دورہ یہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جس کے اندر ہم اسلامی فلسفے کے بعض اہم مسائل کو تھوڑا ڈیپلی اور گہرائی میں جا کر جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان جو فلسفی قواعد کو ہم پڑھیں گے ان کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے، اور آیا یہ خشک علمی بحثوں کا مجموعہ ہے فقط، یا نہیں ہماری زندگی میں ان کی کوئی تاثیر بھی ہے، فردی زندگی میں، ہمارے معاشرتی و سماجی زندگی میں ان کا ایک کردار ہے۔ تو چیدہ چیدہ بعض جگہ پہ میں اس کا اشارہ کروں گا تاکہ دلچسپی پیدا ہو، اور فلسفہ اسلامی کی اہمیت اور اس کی جو ایک دوسرے ازمز کے مقابلے میں ایک علمی قوت ہے وہ ابھر کے سامنے آئے۔ تو فلسفہ اسلامی جو ہے اس کے اندر تین بڑے مکاتب فکر جو ہیں وہ تاریخ میں رہے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر جو پہلا تھا اس کو فلسفہ مشاع سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں، مشاع ہے یہ۔ اور دوسرا جو مکتبہ فکر وجود میں آیا اس کے بعد وہ تھا اشراق۔ یہ حکمت اشراق سے اس کو جو ہے وہ تعبیر کی جاتی ہے۔ مثلا فلسفہ مشاع میں جو سب سے پہلے نام سامنے آتا ہے وہ فارابی کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابن سینا کا نام آتا ہے اسلامی فلسفے میں۔ اور فلسفہ اشراق کے اندر جو ایک نام سامنے آتا ہے وہ شیخ شہاب الدین جو ہیں وہ ان کا نام ہے، اور یہ سہروردی تھے۔ ان کو شیخ اشراق سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ فلسفہ اشراق کے بانی ہیں تو اس کو شیخ اشراق سے جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تیسرا جو پھر مکتب سامنے آتا ہے اس کو مکتب حکمت صدرائی کہا جاتا ہے، حکمت صدرائی۔ تو اس کا بانی جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ملا صدرہ ہیں، انہی کے نام پہ جو ہے وہ حکمت صدرائی جو ہے وہ ان کو کہا جانے لگا۔ اور یہ جو مکتب ہے اس وقت فلسفہ اسلامی میں خصوصاً مکتب تشیع کے اندر رائج ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اسلامی فلسفے کے جو زندگی کے مسائل ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب فلسفہ پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک مرتبہ فلسفہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کے تمام مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، الف سے لے کے یہ تک اس کے جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تعارفی انداز میں بھی اور گہرائی میں بھی جا کے۔ لیکن ایک مرتبہ فلسفہ پڑھا جاتا ہے نظام کے اعتبار سے، کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فلسفہ مشاع ہے، تو فلسفہ جو مشاع اگر موجود ہے، مبانی ہیں، یہ مکتب کیا ہے، نظام کیا ہے، ان کے مسائل آپس میں کیسے ڈسکس ہوتے ہیں، اس کو ایک نظام کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو اس کا پڑھنے کا انداز پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی نظام کے جو اہم ترین مسائل ہیں، جن بنیادوں پر وہ فلسفہ کھڑا ہوتا ہے، ان بنیادوں کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہے، اور تمام بکھرے ہوئے افکار دوسری کتابوں کے اندر، مختلف کتاب، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک فلسفی بندہ جو ہے مختلف کتابیں لکھتا ہے اور اپنے افکار کو مختلف کتابوں میں پھیلاتا ہے، تو ایک نظام کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر ان تمام افکار کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے ترتیب کے ساتھ، جس میں نظم پایا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سسٹمیٹک انداز جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور مسائل کے اندر ترتیب نظر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے، اس بنیادی مسئلے سے کون کون سے دوسرے نتائج اور مسائل نکل رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں تمام مسائل کی نوعیت جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اس وقت اس تخصصی دورے کے اندر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم حکمت متعالیہ، کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نظام حکمت متعالیہ، اس پر ہم جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ پچھلے دو نظاموں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے،
اور اضافہ بھی ہے اس کے اندر، چونکہ صدرہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مطالب کو بیان کیا اور تفصیل دی مطالب کو، اور پھر اس کے اندر گہرائی بخشی تمام مسائل اور مبانی کے اندر، تو صدرہ کو پڑھنے کے بعد انسان قابل ہو جاتا ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کو بھی سمجھنے شروع کر دے اور اسٹڈی کر سکے ان کی۔ تو اس میں ہم نے نظام حکمت صدرائی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا جس کا نام ہے درآمدی بے نظام حکمت صدرائی۔ درآمدی جو ہے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ تعارف ہے، انٹروڈکشن۔ درآمدی بے حکمت نظام حکمت صدرائی، یعنی حکمت صدرائی کا تعارف۔ یہ کتاب جو ہے مصنف کون ہیں ان کے؟ جناب عبد الرسول عبودیت ہیں، کہ جو ملا صدرہ کے متخصص ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یعنی وقت لگایا اچھا خاصا، اور بیان کیا ملا صدرہ کو، اور ترتیب سے جو ہے مسائل کو لے کر آئے، یعنی جتنی محنت ترتیب دینے میں جناب انہوں نے عبد الرسول عبودیت نے وقت لگایا ہے، وہ کام جو ہے ہمیں دوسری لوگوں کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ آقا عبد الرسول عبودیت ہیں، ملا صدرہ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تخصص کیا ہوا ہے۔ ان کی مختلف کتابیں جو ہیں وہ ملا صدرہ ہی کے فلسفے پر آ رہی ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کے یہ شاگرد ہیں، اور انہی کے مؤسسے میں اور انسٹیٹیوٹ کے اندر اس وقت یہ لیکچرار بھی ہیں، اور متعدد دوسری یونیورسٹیوں کے اندر بھی یہ درس پڑھاتے ہیں، اور اصفہانی لہجہ ہے ان کا، اور قلم انتہائی خوبصورت نظم ہے ان کے کلام کے اندر۔ واقعا مزہ آتا ہے ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے، اور جس طریقے سے مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ آقا عبودیت نے ایک کتاب یہ لکھی ہے فلسفہ مقدماتی کے عنوان سے تدوین کیا، یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یعنی دروس ہیں ان کے، کتابیں ہیں ان کی کتابوں سے فلسفی افکار کو منظم انداز میں ایک کتاب میں آقا عبودیت نے یہ کتاب تدوین کی ہے فلسفہ مقدماتی کے عنوان سے۔ اس وقت ابتدائی جو فلسفہ پڑھا جاتا ہے، مثلا آپ چونکہ جانتے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے یہی بیان کر سکتا ہوں کہ یہ مقدماتی لیول ہے، وہ ہے بدایت الحکمہ کے مقابلے میں مثلا جو ہے وہ یہ فلسفہ مقدماتی جو ہے نا وہ انہوں نے تدوین کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی ایک کتاب جو یہاں پر موجود ہے، ایک ان کی کتاب یہ ہے، یہ درآمدی بے فلسفہ اسلامی، یہ ایک کتاب ان کی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے فلسفہ اسلامی کے بعض مسائل کو ڈسکس کیا ہے، جیسے مسئلہ علیت کو ڈسکس کیا ہے، مسئلہ حرکت کو جو ہے وہ ڈسکس کیا فلسفیانہ انداز میں، اور حرکت کے جو پھر درمیان میں دوسرے مسائل ہیں جیسا کہ قوہ، فعل، اور حرکت جوہری، اس طرح کے مسائل ہیں، اور پھر جو ہے وہ خدا شناسی کے اوپر بھی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک ان کی کتاب جو ہے وہ یہ ہے فلسفے کے اوپر، انتہائی منظم یہ کتابیں فلسفی جو ہے نا وہ شمار ہوتی ہیں۔ ایک اور کام ان کا جو موجود ہے، یہ ایک کتاب ہے، میں آپ کو اس کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ کتاب سائٹ پہ نظر آ رہی ہے نا کوئی؟ درمیان میں کوئی چیز مانے تو نہیں ہے اس کتاب کو دیکھنے میں؟ جی یہ نظر آ رہی حکمت مطالعہ، جی 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 جی۔ تو یہ والی جو کتاب ہے خطوط کلی حکمت متعالیہ، آپ دیکھیں اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، برگرفتے از کتاب درآمدی بے نظام حکمت صدرائی، کہ یہ کتاب جو ہے، یہی جو کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی ہے پڑھنے جا رہے ہیں، مثلا یہ کتاب جو ہے نظام حکمت صدرائی، اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مثلا یہ نظام حکمت صدرائی، یہ کیا ہے، 3 جلدوں میں ہے۔ مثلا اس کی جلد اول یہ ہے کہ جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی باقی 2 جلدیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں، کہ اس کی تفصیل جو ہے میں پھر بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک جلد کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو لے کر آئے ہیں، تاکہ یہاں پر جو ہے وہ
2 क्रेडिट लेवल के जो लेक्चर होते हैं, मसलन एक टर्म के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता है, वो हदफ जो है ना वो पूरा हो जाए। इत्तेफाक से आप यूँ कह लें कि खुशबख्ताने हैं ये कि ये किताब उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है, और इसका उर्दू तर्जमा जो है वो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ने जो है इसको छापा है, नशर किया है, इसको चाप हो चुकी है। तो ये एक पेशरफ्त है उर्दू ज़बान के अंदर के जो मौजूद है हमारे पास। लेकिन ये किताब इतनी ज़्यादा खुलासा है कि अगर इसको महवर बना के तदरीस किया जाए तो ये जितना वक्त जो 3 जिल्दों में पढ़ने में लगना है ना, वही टाइम जो है वो इस खतूत कुल्ली हिकमत सदराई, यानी हिकमत सदराई के कुल्ली खदोखाल जो है ना, ये इसका तर्जुमा जो है वो बन जाएगा। तो ये किताब उस इस तरह की है। लेकिन बहरहाल अगर इस किताब को हम अ, किसी भी और महफ़िल के लिए तदरीस करना चाहें, बयान करना चाहें, तो ये एक अच्छी किताब शुमार हो सकती है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे मफ़ाहिम फ़लसफ़ी पढ़ना ज़रूरी है फ़लसफ़ा इस्लामी के, ताकि इस किताब को समझ सकें। ये उस्ताद पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसको जो है वो बयान करता है अपने शागिर्दों के लिए। ख़ुब ये एक मतलब था कि जो गैबूदियत की किताबों के हवाले से मैं आपको बयान कर रहा था। एक जो जनाब उबूदियत ने एक काम जो शुरू किया हुआ है, वो ये वाला काम है। इंतहा दर्जे की अहम तरीन, आप यूँ कह लें कि एक एक्टिविटी है जनाब अब्दुर रसूल उबूदियत की, कि वो इस वक़्त शिया मदारिस में निहायतुल हिकमा के जो अ, आप यूँ कह लें कि मुतवस्सित लेवल की किताब शुमार होती है, यानी प्राइमरी लेवल से ऊपर है लेकिन एडवांस से नीचे है। इस किताब की निहायतुल हिकमा की इन्होंने शरह शुरू की है, और ये शरह जो है, उन्वान इन्होंने दिया हुआ है हिकमत सदराई बेरिवायत अल्लामा तबातबाई। हिकमत सदराई को बयान कर रहे हैं, लेकिन रिवायत किसकी है, जबान किसकी है, कलम किसका है, मतलब वो अल्लामा तबातबाई का है। तफसीली तरीन शरह निहायतुल हिकमा के ऊपर तदवीन कर रहे हैं, और आप यूं कह सकते हैं, और इन्होंने मुकदमे में बयान भी किया है कि ये शरह में उन लोगों के लिए लिख रहा हूं कि जो असफार नहीं पढ़ना चाहते। तो ये तकरीबन 15 जिल्दों के अंदर छपेगी, और जो बंदा फिर ये शरह मुताला कर लेगा, उस्ताद के पास पढ़ लेगा, तो उसको असफार समझ में आना शुरू हो जाएगी, वो स्टडी कर सकेगा उसको। और ज़रूरी नहीं है कि मसलन वो असफार पढ़े जाएगा। असफार फिर उनके लिए होगी कि जो मुजतहिद बनना चाहते हैं फ़लसफ़ा इस्लामी के अंदर, और साहिब नज़र बनना चाहते हैं, अपना एक मकतब बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये फिर उनके लिए असफ़ार का हो जाएगा। लेकिन जो असफ़ार से पहले-पहले अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो ये इनके लिए ये शरह जो है ना वो किफ़ायत कर जाएगी। मसलन एक एक जिल्द जो है वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है, एक जिल्द जो मसलन ये वाली है। इस तरह की चाप के अंदर जो है वो आ रही है। बहरहाल एक बहुत बड़ा काम है। खुदा करे कि हमारे पास कोई दारुत तर्जमा बने, और यूँ कहें कि सपोर्ट करने वाले अफ़राद आएँ, और हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ अफ़राद को जो है वो हायर करके ज़िम्मेदारी लगाएँ उनकी, और ये जो ख़ज़ीना है इतना बड़ा, गंजीना है इतना बड़ा, सरमाया है जो इस वक़्त तदवीन हो रहा है सरज़मीन क़ुम के अंदर और ईरान के अंदर, इसको हम जो है वो उर्दू में अपनी ज़बान में जो है वो ट्रांसलेट कर सकें। ये जो एक किताब है, आप देख रहे होंगे इंग्लिश में आपको नज़र आ रही होगी, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी। इस किताब का जो है वो इंग्लिश तर्जुमा है कि जो मैंने पहले आपको बयान की थी, ये वाले। ये किताब है। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बयान कर दूँ, ये देखें 2 चाप मौजूद हैं। एक ये है जो अभी मैंने दिखा रहा हूँ आपको, एक ये वाली है, फ़लसफ़ा मुक़द्दिमाती। एक इस तरह की है और एक ये इस तरह की है। ये जो इंग्लिश तर्जुमा मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इस चाप का है। ये चूँकि बाद वाली है, इसमें इज़ाफ़ात हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है विरासत जदीद, यानी जदीद इसके अंदर जो है ना वो एडिटिंग हुई है इसके अंदर। तो ये जो है पहली चाप थी। इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं कि जो इस किताब में मौजूद हैं।
تو لہٰذا یہ فلسفہ مقدماتی، اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن کر دی گئی اگلی ایڈیٹنگ آنے سے پہلے، وہ میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، یہ والا۔ خب یہ ایک مطلب ہو گیا جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ جناب عبودیت، ایک اور کام جو شروع کیے ہوئے تھے لیکن وہ رک گیا، وہ یہ والا کام تھا کہ حکمت صدرائی کی جو نظام ہے اس کے ہر مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے تھے، ایک ایک دو دو جلدوں کے اوپر فقط ایک مسئلہ، جیسے مثلا یہ آپ کے سامنے ہے نظام حکمت صدرائی تشکیک در وجود، یہ ایک جلد کتاب ہے تقریباً 250 صفحے کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نظام کو انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ کام ان کا جو ہے وہ رکا ہوا ہے چونکہ یہ دوسرے پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو گئے، اور پھر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ یہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ خوب، اس کے علاوہ بھی ان کی بعض کتابیں ایک موجود ہیں، ایک اور میں آپ کو یہاں پر ایک کتاب دکھاؤں، یہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب ان کی آپ دیکھ رہے ہیں خدا شناسی فلسفی، خدا شناسی، یہ اس کو خدا شناسی فلسفی بھی کہتے ہیں، خدا شناسی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کورس ہے جو تدوین کیا کروایا ہے جناب آیت اللہ مصباح قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے، جس کو طرح ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کی دوسری جلد بنتی ہے خدا شناسی کے عنوان سے، کہ اس کی اپنی خصوصیات ہیں کہ ابھی یہ مقام نہیں ہے کہ میں اس کتاب کے بارے میں اس پر جو ہے وہ گفتگو کروں۔ تو یہ مختصر تعارف ان کی کتابوں کا اور شخصیت کا کتابوں کے ذریعے پھر پتہ چل ہی جاتا ہے کہ آقا عبودیت جو ہے وہ کس قسم کی شخصیت جو ہیں وہ موجود ہیں۔ خب اس حوالے سے اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر جو ان کی یہ جو ہے عبودیت ہیں، ان کا جو اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حوزے کا ہے یا یونیورسٹی کا ہے، ان کی اپنی ایجوکیشن جو ہے؟ ہاں جی، ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یونیورسٹی کا ہے، لیکن پھر یہ حوزل میں قم میں آ گئے تھے، یعنی پھر انہوں نے یہاں پر حوزے کی تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ آئی تھنک یہ میرے خیال سے میں دیکھا تھا ان کا شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے پہلے انہوں نے کیا تھا، اچھا، جی جی شریف جی جی پھر اس کے جی بعد جی یہ یہ وہاں، قم میں آ گئے تھے، پھر یہ حوزے میں بالکل 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 یہی ہے۔ شریف یونیورسٹی تو میرا خیال ہے پروبیبلی، اگر میں ٹاپ اشتباہ یونیورسٹیز میں نہیں کر رہا ہوں، ایران کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے۔ جی جی انجینئرنگ۔ بالکل ایسے انجینئرنگ کے اندر، ہاں یہ انجینئر ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا جو آپ یوں کہہ لیں قلم ہے نا بہت منظم ہے، سوچتے بہت منظم ہے، آپ کو اس کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اندازہ ہوگا، دوسری کتابوں کو بھی جب آپ پڑھیں گے ان کی تو واقعاً انسان جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ایک مسئلہ کھولتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، پھر ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے سے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ واقعاً خدا نے ان کو جو ہے وہ یہ صلاحیت جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو ملاحظہ کریں گے۔ اب یہ تو تھی شخصیت کے حوالے سے تھوڑا جاننا ضروری تھا، اور کتاب کی طرف جو ہے وہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا گیا ہے، ان کتاب برائے دانشجویان رشتے فلسفی بے عنوان کتاب مبنائی در حکمت متعالیہ تدوین شدہ ہے، یعنی دانشجویان جو رشتہ فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کتاب جو ہے وہ ان کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی آغا سے لکھوائی گئی ہے کہ اس ہدف کو جو ہے وہ پورا کریں، تو یہ یونیورسٹیز کے لیے ہے، تو اس میں اسی وجہ سے عربی متن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر جو فہرست ہے ہم جو ڈسکس کریں گے، یہ اس کی فہرست ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر ملا صدرہ کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں پھر ایک مقدمہ ہے انہوں نے بیان کیا ہے ملا صدرہ کو جاننا، کہ جو ہم کوشش کریں گے کہ تیزی سے اس مطلب کو گزاریں، چونکہ یہ مطالعاتی ہے، اسٹڈی آپ جو ہے وہ خود کر لیں گے، ہاں بعض اہم نکات جو ملا صدرہ کی زندگی کے حوالے سے ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری فصل آ جاتی ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل، یہاں سے پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ چونکہ آپ کو بیان کیا کہ ہم اس جو سیشن ہم نے شروع کیا ہے اس کے اندر ہم فوکس جس نظام کے اوپر ہیں وہ حکمت متعالیہ ہے، تو حکمت متعالیہ کو ہم نے جاننا ہے کہ سب سے پہلا عنوان انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، حکمت متعالیہ کی جو کیا کہہ لیں اس کو موقعیت ہے، اس کی جو مقام ہے ملا صدرہ کا وہ کیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ ہم پہلے جانیں کہ ملا صدرہ کا فلسفہ آنے سے پہلے فلسفے کی کیا موقعیت تھی، فلسفہ کس حالت میں تھا،
تو یہ مطلب انہوں نے بیان کیا. اس کے بعد پھر حکمت مطالعہ میں داخل ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ فصل ممیز کیا ہے حکمت مطالعہ کی. فصل ممیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے نظریات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دوسرے نظاموں سے جدا ہو گئے ہیں اور اس کو ایک الگ نظام کہا جاتا ہے. یہ مشاع نہیں ہے، یہ اشراق نہیں ہے، یہ کوئی اور نظام نہیں ہے، حکمت مطالعہ ہے. وہ فصل ممیز کیا ہے، وہ جدا کرنے والی خصوصیت یا خصوصیات کیا ہے حکمت مطالعہ کی، وہ یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ملا صدرہ یعنی حکمت مطالعہ کی روش کیا ہے. آیا ملا صدرہ جو ہے وہ فقط عقل سے استفادہ کرتا ہے یا نہیں، باقی جو ہمارے پاس مختلف ریسورس ہیں، منابع ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے استفادہ کرتے ہیں نہیں. تو یا نیچے ساری بحث جو ہے وہ موجود ہے. تو دوسری فصل کے اندر جو ہے وہ ہم حکمت متعالیہ کے ان خد و خال کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بہت ضروری ہیں کہ حکمت مطالعہ بالآخر ہے کیا. اس کے بعد پھر مسائل میں داخل ہو جائیں گے. تیسری فصل جو ہے پھر یہ اصل مسائل میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اصالت الوجود کا ہے، اور اس کے بعد تفصیلی ترین بحث ہے ملا صدرہ کا فلسفہ، یعنی آپ کہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے ملا صدرہ کے فلسفے کی. اور اس کے بعد دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ تشکیک در وجود کا ہے کہ جس کو ہم چوتھی فصل میں جا کر پڑھیں گے. تفصیلی ترین مطلب، دقیق ترین مطلب ہے. بہت وقت لگے گا اس کو مطلب کو سمجھانے میں اور اس کو مزید سے آسان اور سلیس بنانے میں. تو یہ دو فصلیں ہماری بہت زیادہ مشکل ہونے والی ہیں کہ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے اس کو مزید آسان کرنے میں، کہ جہاں آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی آپ بتائیں گے کہ یہ ابھی مطلب مشکل ہے. اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے دوسرے ناظرین اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی مشکل ہوگی. تو آپ جتنا آسان بنانے کے لیے سوالات کریں گے یا ڈسکشن کریں گے اتنا دوسروں کے فائدہ بھی ہوگا. اگلا جو مسئلہ اہم ترین جو ملا صدرہ کی نے جس پہ کام کیا ہے وہ ہے وجود رابط، کہ معلول جو ہے وہ وجود رابط ہے. اہم ترین مسئلہ جس کے اوپر بہت سارے الہیاتی نتائج جو ہیں مترتب ہوتے ہیں، انسان شناسی مسائل جو ہیں وہ مترتب ہوتے ہیں. وہ یہاں پر ہمارا مسئلہ جو ہے یہ ڈسکس ہوگا. یہاں پر بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جو مبانی کی ہستی شناسی کی بحث تھی، اس کے بعد جو ہے وہ جہان شناسی دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، کہ جس میں ملا صدرہ کے ابتکارات میں سے ایک جو بحث ہے وہ حرکت کی ہے، یعنی حرکت ابتکارات میں سے نہیں لیکن حرکت جوہری کی ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں پوری حرکت کی بحث پڑھنا پڑے گی. تفصیل سے یہاں پہ حرکت کی بحث کی ہے. اور پھر ساتویں فصل میں جا کر جو ہے جناب عبد الرسول عبودیت جو ہیں وہ حرکت جوہری کو بیان کرتے ہیں. اور یہاں پر پھر ملا صدرہ نے کیا ابتکار دکھایا اور باقیوں کا کیا نظریہ تھا، اس کو یہاں پر تفصیل سے جو ہے وہ بیان کریں گے. اہم ترین فصل ہے. مثلا یہاں پر دیکھیں ملا صدرہ کے اس فلسفے سے یعنی حرکت جوہری سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ثابت و سیال کا ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ حادث و قدیم کا ہے، کہ یہ بہت پرانے مسائل ہیں جس کے حل میں فلاسفہ نے جو ہے وہ اپنی عمریں لگائی ہیں اور وقت لگایا ہے اس کے اندر. تو یہ پہلی جلد کی فہرست ہے کہ جس میں ہم ملا صدرہ کے جو ہیں وہ اہم ترین مسائل کو پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ پیش گفتار یعنی مقدمہ ہے جناب مؤلف کا، یعنی آغا عبد الرسول عبودیت کا ہے. یہاں پر یہ چند نکات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. میں فقط ان بعض مقدمات کو جو ہے وہ بیان کروں گا کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ نظام حکمت صدرائی کو جو ہے وہ لکھا جائے. تو یہاں اس ضرورت کو یہ بیان کر رہے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ اگر آپ مغربی فلاسفر کو دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ نظام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مثلا یہ جو ہارٹ ناک ہے اس نے معرفت شناسی کانٹ کو یعنی اپیسٹمولوجی ہے جو کانٹ کی اس کی دشواریوں کو معرفی کروایا ہے. اور ایسٹیس ایک بہت بڑا مفکر گزر کے گیا، اس نے ہیگل کے نظام کو جو ہے وہ متعارف کروایا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مغربی کلچر ہے اس کے اندر یہ سنت معرفی جو ہے، سنت معرفی یعنی پہچانوانا، نظام کو پہچانوانا، شخصیت کو پہچانوانا، یہ کیا ہے، رواج رکھتا ہے. لیکن فرماتے ہیں اسلامی فرہنگ اور کلچر کے اندر جو ہے وہ اس سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، کہ نظام
ایک مورفی کروایا جائے، فقط یہ کہ اس فلسفی کی کتابیں پڑھ لینے کے اوپر یا اس کتاب کی شرح لکھ لینے پر یا اس کے اوپر تعلیقہ یا حاشیہ لگا دینے پر جو ہے وہ اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن ایک نظام کے طور پہ جس طریقے سے مغربی کلچر کے اندر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی بعض وجوہات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں، لیکن یہاں پر پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت اپنے ذات کے اندر بہت زیادہ بہترین ہے، ضروری بھی ہے، یعنی پسندیدہ تو ہے لیکن ضروری بھی ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس کو ترک آن روا نامی دارد، یعنی آج کا زمانہ جو ہے، آج کا جو معاصر زمانہ ہے وہ اس سنت سے جو ہے وہ اس ترک کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نیچے یہ سارا متن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے وسائل ارتباطات آ گئے ہیں، جیسے ریڈیو ہے، جیسے ٹیلی ویژن ہے، جیسے انٹرنیٹ ہے، اس کے بعد انتشارات ہیں ہمارے پاس، مثلا اس کے اندر کتاب ہے، مجلہ ہے، اخبار ہیں، اتنے سارے وسائل کمیونیکیشن جو ہیں وہ موجود ہیں، تو انسان جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں پر پھر افراد جو ہے نا روشن فکر بنتے ہیں، اور روشن فکر کی خصوصیت کیا ہے یہاں پر؟ وہ کیا ہے؟ عقل گرایی سے استفادہ کرنا، اور وہ بھی افراطی صورت میں، یعنی ایکسٹریم لیول کے اوپر جانا۔ تو اب یہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ فلسفے کے علاوہ اور کوئی ان سوالات جو ذہن میں اٹھتے ہیں ان سارے مسائل کے بعد، اس کا جواب فلسفے کے علاوہ کوئی اور علم جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں نظام کو جو ہے وہ متعارف کروانا پڑے گا، تو انسان پھر بہت ساری اس طرح کی جو مشکلات ہیں علمی طور پر ان کو جواب دے سکے گا۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان جو ہیں بہت سارے فلسفی نظام جو ہیں وہ مورفی ہو چکے ہیں اور ان کو پھیلا بھی دیا گیا ہے، جیسے کانٹ ہے، جیسے ڈیکارٹ ہے، جیسے ہیگل ہے، جیسے اور اسپینوزا ہے۔ وہ کتنی کتابیں فقط اسپینوزا کو فہم کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، اسپینوزا کے نظام کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں کہ اسپینوزا کہنا کیا چاہتا ہے، اسپینوزا کے مسائل کیا ہیں، ان کا آپس میں ارتباط کیا ہے، مثلا یہ فرماتے ہیں۔ لیکن فلسفی جو نظام فلسفہ اسلامی کے اندر جو نظام پائے جاتے ہیں، ان کی معرفی میں ابھی تک جو ہے یہ چیز غربت میں ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ بے معرفی فلسفہ اسلام، اس کے اوپر اقدام کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ زیادہ پھر کیا ہے؟ اقدام ہے معرفی کا، یعنی یہاں پر صدرہ کے نظریات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور یہ تقاضا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ صدرہ کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کے اہم ترین مسائل کیا ہیں اور حکمت مطالعہ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ لہٰذا یہ تھا اس کتاب کو معرض وجود میں لانے کا ایک فلسفہ کہ جو جناب عبودیت نے خود جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معمولاً ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ اسلامی کو 3 باب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا باب کیا ہوتا ہے؟ امور عامہ کا، کہ جس کو الہیات بالمعنی العام بھی کہتے ہیں یا الہیات عام کہہ لیں، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وجود کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وجود شناسی، جس میں انٹولوجیکل ابحاث موجود ہوتی ہیں، اگر اس کو میں انگلش اصطلاح میں جو ہے وہ سمجھاؤں۔ دوسرا جو باب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا شناسی، کہ اس کو الہیات بالمعنی الاخص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر ہم خدا کے وجود پر ڈسکس کرتے ہیں، اس کے وجود کے اس بات پر، اس کی صفات کے اس بات پر، اس کے افعال کے اس بات پر، اور اس طرح کی بحثیں جو موجود ہیں۔ تیسرا جو حصہ موجود، باب موجود ہوتا ہے، وہ ہے علم النفس فلسفی، جس کو آپ آج کے علم النفس فلسفی جو ہے اس کو ویسٹ کے اندر آج کل کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ فلسفہ ذہن، اس کو ہم فارسی میں کہیں گے فلسفہ ذہن ترجمہ ہوتا ہے، اور انگلش میں جو ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلسفی آف مائنڈ۔ علم النفس کی فلسفی بحثوں سے آشنا اگر ہونا ہے ویسٹ کے اندر، تو فلسفی آف مائنڈ کے اوپر جو کتابیں لکھی یا آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں ان کو آپ سٹڈی کریں گے، تو جو علم النفس فلسفی میں فلسفہ اسلامی میں ڈسکشن ہوتی ہے، یہی بحث جو ہے ایک حد تک فلسفی آف مائنڈ میں ذکر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے علم النفس کو فلسفی آف مائنڈ کا کیوں نام دیا ہے؟ خوب یہ تفصیلی بحث ہے، اگر ہم اس مقام پر پہنچے، ضرورت محسوس ہوئی تو وہاں پر
ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے باب میں کون سے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. مثلا یہ بھی کلی طور پر بیان کر رہے ہیں. اس کتاب کا تو میں نے ساختار سٹرکچر آپ کو بیان کر دیا تھا کہ امور عامہ یعنی وہی جو الہیات بالمعنی العام جس کو ہم وجود شناسی انٹولوجیکل ابحاث کہتے ہیں وہ کتنی بحثوں پہ مشتمل ہوتی ہے. مثلا وہاں پر ہم احوال کلیہ وجود سے بات کرتے ہیں، مثلا جیسے یہی وجود اصیل ہے نہیں ہے، تشکیک ہے، اس طرح کے بحث. پھر مواد ثلاث سے بات ہوتی ہے. مواد ثلاث یعنی وجوب، امکان، امتناع کے وہ والی بحث ہے. وجود رابط سے بحث ہوتی ہے، ماہیت سے بحث ہوتی ہے، وحدت و کثرت سے بحث ہوتی ہے، علت و معلول سے بحث ہوتی ہے، قوہ و فعل سے بحث ہوتی ہے. یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ وجود اس کے اندر امور عامہ کے اندر آتی ہیں. اور اس کے بعد پھر خدا شناسی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، یہ پورا فلسفہ بدایہ بھی اسی طرح، فلسفہ اسلامی اسی ترتیب سے ہے، یہی مباحث جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اس کے اندر. خدا شناسی کے باب میں جا کر کیا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ کیا ہے، ذات کا ہے، ذات کے اندر بات ہوتی ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ صفات کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ افعال کا ہے. ذات کے حصے میں کیا بحث ہوتی ہے، خدا کے وجود کو ثابت کرنا، اس کی توحید کو ثابت کرنا، اس کے ساتھ دوسرے مسائل جو ہیں. اور صفات کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہم صفات کی بحث کرتے ہیں کہ یہ صفات ایک صفات کو جب وہ ثابت کرتے ہیں، اور جیسے یہ تمام چیزیں انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، کلام ہے، سمع و بصر ہے، اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ مربوط جو بعض بحثیں ہیں جیسے قضاء و قدر کی بحث ہے، جیسے جبر و اختیار کی بحث ہے، یہ والی جو ہے بحثیں یہاں پر پھر ڈسکس ہوتی ہیں. افعال الہی کے اندر جا کر پھر بحث ہوتی ہے کہ خدا مجرد اور بسیط ہے، اس سے کثرت کیسے صادر ہوئی ہے، عالم مجردات موجود ہیں یا نہیں، مجرد نام کا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، شرور جو ہے وہ کیوں اس عالم میں موجود ہیں، فیض جو ہے خدا کا وہ دائمی ہے دائمی نہیں ہے. اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو حدوث عالم کے ساتھ فیض اگر دائمی ہے تو پھر حادث ہونا عالم کا اس کو ہم کیسے بیان کریں گے. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ ہم خدا شناسی کی بحثوں میں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر تیسرا حصہ جو بیان ہوتا ہے فلسفے کے اندر وہ علم النفس کا ہے کہ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ خود نفس کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ معاد کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. چونکہ معاد کا تعلق نفس کے ساتھ ہے تو لہٰذا نفس کی بحث کے بعد پھر اگلی بحث جو ہے وہ معاد کی آ جاتی ہے. نفس کی بحث میں ہم کیا بحث کرتے ہیں، نفس کی تعریف کیا ہے، اس کا ثابت کرنے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس، آیا نفس جو ہے وہ جوہر ہے، مجرد ہے، یہ ساری بحثیں کرنی ہے. نفس جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے، تو یہ ساری بحثیں اس میں علم النفس کے اندر کی جاتی ہیں. نفس کی قوتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، یہ ساری بحث کریں گے. اور اس کے بعد پھر معاد کے اندر داخل ہو جائیں گے. معاد کے اندر جب ہم داخل ہوں گے تو اہم ترین بحثیں جو معاد کے اندر فلسفے میں ڈسکس ہوتی ہیں وہ بہت زبردست ہیں. مثلا ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ حقیقت مرگ کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، نفس ہمیشہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تناسخ باطل کیوں ہے، عالم برزخ کی کیا خصوصیات ہیں، قبر کو حقیقت کیا ہے اور قبر کا عذاب کیسا ہے. یہ ساری بحثیں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاد کا ثابت کرنا ہے. تو یہ جو انہوں نے یہاں بیان کیا نا کہ یہ مباحث نفس جو ہیں یہ پس از مرگ اختصاص دارد، یعنی انسان کے مرنے کے بعد کی ساری زندگی جو ہے نا وہ معاد کے اندر ڈسکس ہوتی ہے، کہ جس میں یہ پہلا حصہ جو ہے یہاں تک بیان ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے معاد یعنی جس کو ہم قیامت کہتے ہیں وہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ معاد کے ثابت کرنے کی دلیل دیں گے. پھر حقیقت حشر کی بات ہوگی کہ یہ جو محشور ہوں گے وہ کس کیفیت کے ہوں گے، میزان حساب و کتاب کیا ہے، صراط کی حقیقت کیا ہے، بہشت و جہنم کی حقیقت کیا ہے، سعید اور شقی ہونا، سعادت مند ہونا اور شقاوت مند ہونا، اس کی بحث جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ساری یہاں پر بحث کو بیان کریں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی کے ضمن میں نفس کی بحث کے اندر ہی ایک بحث جو ہے وحی کی بھی ہوتی ہے. فلسفہ وحی کے بارے میں کیا بحث کرتا ہے اور اس کی کیا نظر ہے، اس کو اگر کسی نے پڑھنا ہو تو علم النفس میں جا کر پڑھے. وہاں پر جو ہے وہ حقیقت وحی کی بحث ہوتی ہے، مثلا نبوت کی بحث ہوتی ہے، حقیقت خواب کی بات ہوتی ہے، رؤیا کی. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ ان تمام عناوین کے ذیل میں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. خوب انہوں نے پھر نیچے جا کر اور بھی بعض چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہوئی ہیں کہ ان سارے مطالب کو جو ہے وہ ابھی یہاں پر جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض چیزیں مقدماتی ہیں اور بعض چیزیں جو ہیں وہ بعد میں جب ہم مسائل کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر ان سب کے اوپر جو ہے وہ ہماری
गुफ्तगू आएगी। खूब फिर इन्होंने ये अपनी किताब के पूरा स्ट्रक्चर बयान किया है कि जिसको मैं फ़हरिस्त की सूरत में जो है वो आपके लिए बयान कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मुसन्निफ़ का मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो छपने की डेट थी वो आपको मैंने दिखा दी थी और इनका मुकदमा लिखने की डेट है 1385 कि आपको बयान किया था कि अभी ईरान में जो है वो 1403 चल रहा है। तो इस एतबार से जो है वो 18 साल जो हैं वो हो चुके हैं मुसन्निफ़ का ये मुकदमा लिखे हुए। तो यहाँ पर ये एक मतलब जो है वो मुसन्निफ़ का मुकदमा जो है वो ख़त्म हो जाता है। मदखल किताब की जो है यहाँ शुरू होगा और वहाँ पर बहस क्या होगी मुल्ला सदरा के अहवाल के बारे में।